والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین. اما بعد. بلوغ المرام جو حدیث کی مشہور کتاب ہے، اس کے ہر باب اور باب میں پائی جانے والی مختلف احادیث اس کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے تاکہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ معلومات آپ کو حاصل ہو سکیں. یہ کتاب حدیث میں بہت زیادہ شہرت رکھتی ہے، اس لیے کہ اسے اپنے وقت کے بہت ہی مشہور عالم دین اور بہت مشہور محدث علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت عمدگی کے ساتھ مرتب کیا. انہوں نے کوشش کی کہ ذخیرہ احادیث سے تلاش کر کے احکام اور مسائل سے متعلق احادیث کو ایک جگہ جوڑ دیا جائے. مختلف مسائل اور احکام کے بارے میں اگر ہمیں ریفرنس کی ضرورت ہو، حدیث اور ثبوت کی ضرورت ہو، تو یہ کتاب اس کے لیے بہت ہی رہنمائی کرتی ہے. ہم تمام اپنے معززین سے گزارش کریں گے کہ وہ قرآن اور حدیث کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کریں، اس لیے کہ کامیابی کا دار و مدار قرآن اور سنت پر عمل کرنے میں ہے. ہماری نہ دنیا میں کامیابی اور سب سے بڑھ کر آخرت میں نجات نہیں ہو سکتی جب تک ہم قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے نہ بنیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی واضح اعلان فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کو تھامے رہو گے تو کوئی چیز تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی. اور وہ دو چیزیں، ایک قرآن اور ایک میری سنت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو گویا قرآن اور سنت پر عمل کرنا باہمی اتحاد کے لیے بھی ضروری ہے، راہ راست پر رہنے کے لیے بھی ضروری ہے، اور آخرت کی نجات اور کامیابی کے لیے بھی ضروری ہے. ورنہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کریں تو ہمارے اعمال ضائع اور برباد کر دیے جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. سورہ محمد کی آیت 33 کہا گیا کہ تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اپنے اعمال کو ضائع اور برباد نہ کرو. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی عمل جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق نہ ہوگا، آپ اور میں اور دنیا چاہے اسے کتنا ہی اچھا کیوں نہ سمجھے، وہ کام رد کر دیا جائے گا، وہ کام قابل قبول نہیں ہوگا. اس لیے کسی کام کے کرنے سے پہلے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں عام طور پر یہ مس انڈرسٹینڈنگ پائی جاتی ہے لوگوں میں. کوئی بھی کام انہوں نے اپنی طرف سے شروع کر رکھا، اب وہ کہتے ہیں اس میں خرابی کیا ہے. ہم اس میں مثلا بعض رسم و رواج ایسے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تو اس میں خرابی کیا ہے؟ اس میں خرابی کیا ہے؟ بجائے خود قرآن پڑھنے میں خرابی نہیں ہے، مگر جہاں اور جس طریقے سے پڑھنے کا حکم دیا گیا اگر اس سے ہٹ کر پڑھیں گے تو وہ خرابی پیدا ہو جائے گی. اس کی مثال ایسے سمجھ لیجئے، آپ کوئی بھی نماز لے لیجئے. فجر کی نماز 2 رکعت ہے فرض. اگر میں 3 رکعت پڑھوں گا کیا ثواب زیادہ ملے گا؟ مجھے نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ نماز تو اچھی چیز ہے، اس میں قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، ذکر و اذکار ہو رہا ہے، دعا اور عرض و مناجات ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ اس میں ثواب زیادہ نہیں ملے گا اگر فجر کی میں 3 پڑھوں گا تو. کیوں؟ اس لیے کہ جس طریقے سے پڑھنے کا حکم دیا گیا میں اس کو چھوڑ کر اپنی طرف سے کوئی اور طریقہ اختیار کر رہا ہوں. یہ اس کے بگاڑ اور خرابی کا بڑا ذریعہ ہے. تو گزشتہ ہم نے کھانے پینے کے آداب اور اس سے متعلقہ چند بڑی اہم باتیں بتائی تھیں. کھانے پینے سے لے کر حکومت، سیاست، لین دین، کاروبار، تمام چیزیں، اس میں ہمارا یہی اصول ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. کھانے کے مسئلے میں بھی یہی اصول اپلائی ہوگا، سونے جاگنے میں بھی یہی اصول اپلائی ہوگا، عدلیہ کے مسائل میں، جوڈیشری کے مسائل میں بھی یہی بات ہوگی، حکومت اور سیاست میں بھی یہی بات ہوگی. یہی دین ہے کہ بغیر کسی ریزرویشن کے ہم جہاں جائیں دین پر پکے اور سچے ہوں.
اور اگر دین کو ہم اپنی مرضی سے کرنا چاہیں تو وہ درست نہیں ہوگا۔ کھانے پینے کے اور اس طرح کے کپڑے لباس وغیرہ کے مسئلے میں بعض لوگوں نے دین کے نام پر بے دینی کا مظاہرہ کیا۔ بعض لوگ کپڑوں کو، لباس کو یا اچھے کھانے کو اپنے بنائے ہوئے اسٹینڈرڈ آف تقوی سے، اسٹینڈرڈ آف تقوی جو اپنا بنایا ہوا ہے اس کے خلاف سمجھ کر اس کو چھوڑ دیے۔ کچھ لوگوں نے عجیب سا لباس اختیار کیا کہ اب یہ زیب و زینت کو ترک کر دینا چاہیے، لہٰذا وہ سادگی کا نمونہ پیش کرتے ہوئے ایک چادر ڈال لیے اور ایک چادر باندھ لیے۔ اگر ضرورت پر آدمی یہ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، مگر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تقوی ہے تو یہ تقوی آپ کا بنایا ہوا تقوی ہے۔ بہت سے لوگ، بہت سے مذاہب کے ماننے والے، کوئی جوگی بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، ان کا مقصد کیا ہے؟ ترک دنیا، تاکہ زیب و زینت اور یہ چیزیں چھوڑ کر اپنے پیدا کرنے والے کو راضی کریں۔ اسلام میں اس کا تصور نہیں، اسلام نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اسلام میں دو ایکسٹریم جو ہے نا، ترک دنیا اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھنا، دونوں کے درمیان عدل، انصاف اور میانہ روی کا راستہ بتایا گیا، توازن کا راستہ بتایا گیا، بیلنس کے ساتھ، کہ تم سب کچھ اسی کو مت سمجھو اور نہ ہی اس کو چھوڑو، کہ کون ہے جو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے لیے حرام کر رہا ہے، کس کو اتھارٹی دی گئی؟ اور وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ روزی تمہارے لیے حلال کی ہے، تم خود اپنے لیے کیوں حرام کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ قرآن کا مزاج کیا ہے؟ کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کہ تم کھاؤ پیو لیکن اس میں اسراف، فضول خرچی اور ضرورت سے زیادہ نہ بڑھو۔ یہی اصول زندگی کے تمام شعبوں میں لاگو ہوگا۔ پہننے کے لیے بھی مناسب لباس پہنیے، مگر وہ لمٹ سے زیادہ نہ ہونے پائے، نہ لمٹ کے کم ہونے پائے۔ اور ایسے ہی کھانے پینے کی بات بھی ہے کہ کھانے پینے کے اندر میانہ روی کا جو راستہ ہے وہ سب سے بہتر اور سب سے پاکیزہ راستہ ہے۔ اس کو چھوڑ دینا یہ ترک دنیا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ کھانے پینے کے بارے میں بھی قرآن کریم میں اور احادیث میں کچھ آداب اور شرائط بتائی گئیں، اس کے بعد آپ کے اوپر چھوڑ دیا گیا کہ ان آداب کے مطابق آپ جیسے بھی کھائیں۔ سبزی ترکاری کے مسئلے میں، ویجیٹیبل کے مسئلے میں بات بڑی کلیئر ہے کہ آپ جو بھی کھائیں گے وہ جائز ہے، بشرطے کہ وہ پاکیزہ ہو۔ اور میٹ کے بارے میں، گوشت کے بارے میں بتایا گیا کہ جو جانور حلال ہے اس کا گوشت آپ کھا سکتے ہیں، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اس کو پراپر طریقے سے ذبح کیا گیا ہو۔ ذبح کرنے کے لیے اللہ کا نام لے کر اگر چھری چلائی جائے اور اس کا خون بہا دیا جائے تو پھر وہ جائز اور حلال ہوگا۔ اور اس کے بارے میں سورہ انعام کی آیت 118 جس کے اندر جو حکم دیا گیا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، کہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو چیز حلال کی ہے اور جس پر اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کیا گیا ہے تو تم اس کو کھاؤ۔ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم اللہ کی نشانیوں پر، اللہ کی باتوں پر یقین رکھنے والے ہو۔ بعض لوگ اپنے لیے گوشت کو حرام کر رکھے ہیں کہ ہم گوشت نہیں کھائیں گے، اب وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تقوی کی علامت ہے۔ یہ تقوی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ جائے تو وہ تقوی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ قصہ ہے، یہ کہانیاں ہیں، یہ اپنے بنائے ہوئے تقوی کے معیارات ہیں جس کو شریعت قبول نہیں کرتی۔ دیکھتے رہیے پروگرام، ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ محمد سید الکونین والثقلین، اللهم صل على احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم 3 آدمی رہو تو تم میں سے 2 آدمی تیسرے کو الگ کر کے کانا پھوسی نہ کریں، اس لیے کہ یہ چیز اسے دکھی بنا دے گی۔ صحیح مسلم جلد نمبر 3 کتاب السلام باب نمبر 914 حدیث نمبر 5422۔ اللہ نے کی ہے بندوں کو یہ نصیحت، انسانیت کی کرنا، ہر دور میں حفاظت۔
اسلام کی پکار اور آواز یہ ہے، ساری برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، پیغام پاکیزگی اور پارسائی کا، اپنے دل کے اندر یہ بات جما لو، یہ خدا واحد کی بنائی ہوئی دنیا، شریعت پر عمل کرو، دنیا اور آخرت کی سرخروئی اور ترقی تم کو حاصل ہوگی۔ سبق دنیا کی رہنمائی کا، حق پرستوں کی پذیرائی کا، سارے عالم کی بھلائی کے لیے اس بات کو واضح کر دینا ضروری ہے، بندے کو اس لیے زمین پہ بھیجا گیا ہے کہ قرآن مجید پر وہ عمل کرے، خدا کے احکام کو اپنائے، یعنی ہر عمل کے کرنے سے پہلے دیکھ لیا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاپ اس پہ پڑی ہے کیا۔ ظلم اور خلفشار کے خلاف محاذ آرائی کا، ظلم و ستم سے نکال کر اسلام کی عدل و انصاف کی چھاؤں میں لا کر کھڑا کر سکے۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ اللہ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے اس سے اجتناب کرو۔ اسلامی اصولوں کے سائے میں ہو ساری دنیا کی تربیت، پیغام انسانیت۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ تقوی اور پرہیزگاری سنت پر ہے، سنت پر عمل کرنے میں ہے۔ ہم تمام اپنے معززین سے گزارش کریں گے کہ وہ قرآن اور حدیث کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کریں، اس لیے کہ کامیابی کا دار و مدار قرآن اور سنت پر عمل کرنے میں ہے۔ ہماری نہ دنیا میں کامیابی اور سب سے بڑھ کر آخرت میں نجات نہیں ہو سکتی جب تک ہم قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے نہ بنیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی واضح اعلان فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کو تھامے رہو گے تو کوئی چیز تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی، اور وہ 2 چیزیں ایک قرآن اور ایک میری سنت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو گویا قرآن اور سنت پر عمل کرنا باہمی اتحاد کے لیے بھی ضروری ہے، راہ راست پر رہنے کے لیے بھی ضروری ہے، اور آخرت کی نجات اور کامیابی کے لیے بھی ضروری ہے۔ ورنہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کریں تو ہمارے اعمال ضائع اور برباد کر دیے جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، سورہ محمد کی آیت 33 کہا گیا کہ تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اپنے اعمال کو ضائع اور برباد نہ کرو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی عمل جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق نہ ہوگا، آپ اور میں اور دنیا چاہے اسے کتنا ہی اچھا کیوں نہ سمجھے، وہ کام رد کر دیا جائے گا، وہ کام قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے کسی کام کے کرنے سے پہلے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں عام طور پر یہ مس انڈرسٹینڈنگ پائی جاتی ہے لوگوں میں، کوئی بھی کام انہوں نے اپنی طرف سے شروع کر رکھا، اب وہ کہتے ہیں اس میں خرابی کیا ہے، ہم اس میں مثلا بعض رسم و رواج ایسے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تو اس میں خرابی کیا ہے؟ اس میں خرابی کیا ہے؟ بجائے خود قرآن پڑھنے میں خرابی نہیں ہے، مگر جہاں اور جس طریقے سے پڑھنے کا حکم دیا گیا اگر اس سے ہٹ کر پڑھیں گے تو وہ خرابی پیدا ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص سنت اور اس کے تقاضوں پر عمل نہ کرے تو اسے متقی اور پرہیزگار نہیں کہا جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جاگ کر نہیں گزارا کرتے تھے، بلکہ جاگنے والے بعض صحابہ کو آپ نے سختی کے ساتھ منع کیا۔ آپ نے کہا کہ رات کا ایک حصہ سو کر گزارو، یہ تمہارے جسم کا حق ہے، اور ایک حصہ عبادت میں گزارو کہ اللہ کو رات کی نماز زیادہ پسند ہے۔ تو بیلنس بتایا گیا۔ جو لوگ روزہ رکھنا چاہتے تھے ہر دن نفل، آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ تو یہ اعتدال کی بات ہے۔ تو جو لوگ اس طرح کی باتیں مشہور کیے ہیں، عام طور پر وہ جو اصل ائمہ ہیں، اصل بزرگان دین ہیں، وہ اس سے بری ہیں۔ ان لوگوں کا طریقہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی نے یہ کیا تو سمجھ لیجئے کہ وہ خلاف سنت اس نے زندگی بسر کی۔ کمال اس میں نہیں ہے کہ آپ انوکھی باتیں لوگوں کے سامنے پیش کریں، بلکہ کمال یہ ہے کہ نارمل طریقے سے رہیں اور بڑے بڑے کارنامے انجام دیں، جیسے کہ صحابہ انجام دیے، جیسے کہ تابعین نے کیا، جیسے ائمہ اور محدثین نے کیا۔ تو اب اس میں کھانے پینے کے سلسلے میں جن لوگوں نے گوشت کو اپنے لیے حرام کر رکھا ہے، اگر تو کسی ڈاکٹر نے آپ کی طبی صحت کے باعث کوئی مشورہ دیا ہے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ
یہ چیز اسلام میں جائز اور حلال ہے. اور جائز اور حلال ہے تو کہا گیا جیسے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، یہ کیا بات ہو گئی؟ اللہ کا نام لے کر جو جانور تمہارے لیے ذبح کیا گیا حلال ہے، تو تم اس کو اپنے لیے حرام کیوں کر رہے ہو؟ تم اپنے لیے ناجائز کیوں کر رہے ہو؟ اس کو پسند نہیں کیا گیا. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہر ایک کو میٹ کھانا چاہیے، یہ ضروری نہیں قرار دیا گیا، لیکن اپنے لیے شریعت نہ بنائیے، اپنی طرف سے کوئی شریعت سازی نہ کیجیے. کوئی چیز جو حلال ہے اپنے آپ پر حرام کر لینا یہ درست نہیں ہے. اور جو ذبح کرنے کا بھی جو طریقہ بتایا گیا اگر اس کے برعکس ہے پھر مت کھاؤ اس کو. میٹ کی یہی پہچان ہے، ایک تو جانور حلال جو کھانے کے قابل ہو جیسے بکری وغیرہ وغیرہ جس کے کھانے کی اجازت دی گئی، اور اس کو اسلامی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، پھر وہ حلال ہے. کہا گیا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، کہ جس پر اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح نہ کیا گیا ہو وہ نہ کھاؤ، اس لیے کہ یہ فسق ہے، یہ ہمارے لیے درست نہیں ہے. یعنی ذبیحہ اسلامی نہ ہو تو ہم اس کو نہیں کھا سکتے. اور کیا ہوگا اس مسئلے میں؟ بعض اوقات شیاطین آ کر ہمیں الجھن میں ڈالتے ہیں. کہا گیا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. شیاطین آ کر تمہیں الجھن میں ڈالتے ہیں، یہ کیوں حلال ہے، یہ کیوں حرام ہے، ایسے کرنے سے کیا ہوگا، ایسے نہ کرنے سے کیا ہوگا. جو لوگ دنیا بھر میں پروگرام دلچسپی کے ساتھ دیکھتے ہیں ان سے ہماری گزارش ہے کہ میٹ کے مسئلے میں 10 ہیلے لوگ بناتے ہیں، اسٹننگ کرتے ہیں. یعنی جانور کو اسلامی طریقے سے ذبح کرنے کے بجائے پہلے بجلی کے ذریعے نیم مردہ کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد ذبح کیا جاتا ہے تاکہ پروڈکشن لائن فاسٹ کام کرے، اور دوسرا تاکہ اس کا ویٹ زیادہ ہو کیونکہ اس کے اندر مردار جو خون رہ گیا ہے وہ ڈرائی ہو اور اس کا وزن بڑھ جائے. تو ان مقاصد کے لیے اگر آپ شریعت کی بے حرمتی کریں گے، پھر اس کے بعد یہ آیت پڑھ لیجئے سورہ انعام کی جس میں کہا گیا کہ شیاطین اس طرح کے وسوسوں میں تمہیں مبتلا کریں گے لیجادلوکم، تاکہ آرگیومنٹ کریں، تکرار کریں، جھگڑے کریں. اور وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم شیاطین کو فالو کرو گے، انکم لمشرکون، تمہارا بھی شمار کس میں ہوگا؟ مشرکین میں ہوگا. تو یہ بڑا سیریس ایشو ہوگا اور بڑی مشکل بات ہو جائے گی اس کے لیے. تو اس میں یہ دو جو ایکسٹریم ویوز پائے جاتے ہیں اس کے اندر اسلام نے نہایت اعتدال کا جو راستہ ہے وہ ہمارے لیے فراہم کیا. اب اس کے بعد آپ کی اپنی مرضی اور آپ کی اپنی طبیعت اور ذوق ہے کہ آپ جو ہے کون سا گوشت کھاتے ہیں. حلال میں کوئی لوگ چکن زیادہ پسند کرتے ہیں، کوئی میٹ زیادہ پسند کرتے ہیں، اور اس میں بھی انواع و اقسام کے ہیں، کوئی فش زیادہ پسند کرتے ہیں. یہ اپنی اپنی طبیعت کی بات ہے، مگر شریعت سازی مت کیجیے. آپ اپنے ذوق سے کوئی چیز کھانا چاہیں جو حلال ہو آپ کھائیے، مگر یہ نہ کہیے کہ میں جو پسند کروں ساری دنیا وہی پسند کرے. یہ چیز درست نہیں ہوگی. اسی طرح سے ذبح کے بارے میں اگر کبھی شک ہو جائے، جس کی گزشتہ لیکچر میں بہت تفصیل سے بات ہو چکی ہے، اگر وہ مسلمان ہو ذبح کرنے والا تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ حدیث میں جیسے بتایا گیا ابو داؤد کی ایک مرسل روایت ہے اور بھی اس کے بہت سارے شواہد ہیں. تو اس اعتبار سے یہ حدیث جو ہے قابل استدلال ہے کہ ذبیحۃ المسلم حلال ذکر اسم اللہ علیہ ام لم یذکر، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹ دی ہے کہ اگر کوئی مسلمان ذبح کرتا ہے تو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے. لیکن کبھی ایسے ہوا کہ وہ بھول گیا ذبح کرتے وقت اور وہ اللہ تعالیٰ کا نام نہ لے سکا، بسم اللہ نہیں کہا، تکبیر کے بغیر ہی وہ ذبح کر دیا، تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ حسن ظن سے کام لیتے ہوئے آپ کھا سکتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر وہ گوشت کو. اور اس میں بعض ائمہ نے تھوڑی سی نزاکت کی ہے. اس کے اندر بعض ائمہ کا یہ جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ معلوم ہو کہ اس نے عمدن چھوڑا ہے پھر اس کو نہ کھائیے. مسلمان ہے لیکن ڈیلیبریٹلی اس نے اللہ کا نام نہیں لیا ذبح کرتے وقت، پھر اس کو نہ کھائیے. اور بھول کر ایسے ہی بات رہ گئی اس کی، جیسے ہوتا ہے جلدی میں، یا کئی جانور اس کو ذبح کرنے تھے وہ اتفاق سے نام نہیں لے سکا، تب آپ کھا سکتے ہیں اس کا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ آپ کھا تو سکتے ہیں، اگرچہ کہ یہ پسندیدہ نہیں ہے انداز کہ ایک مسلمان ذبح کرے اور اللہ کا نام نہ لے، لیکن کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ مسلمان بہرحال ذبح کرنے والا ہے.
لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کا اس سلسلے میں موقف بہت سخت ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ چھوڑ دے، اللہ کا نام نہ لے، چاہے جان کر چاہے بھول کر، وہ پھر نہیں کھانا چاہیے۔ اور عجیب اتفاق ہے، بہت سارے عرب ممالک میں جو گوشت سپلائی ہوتا ہے باہر سے ایکسپورٹ اور امپورٹ کے ذریعے سے مختلف ممالک سے، اس کے اندر عجیب عجیب تماشے ہوتے ہیں، اور وہ دوسری طرف بہت غالب اکثریت ان لوگوں کی ایسے کہنے والے ہیں کہ ہم زیادہ تر امام احمد بن حنبل جو ہیں فقہی مسائل میں ان کی رائے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، تو ان کی رائے تو بڑی سخت ہے گوشت کے مسئلے میں، لیکن یہ ہے کہ وہاں پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ چلو جو بھی آ گیا بسم اللہ پڑھ کے آپ کھا لو۔ یہ اس وقت ہے جب عام طور پہ مسلمان ذبح کر رہے ہوں، قرب و جوار میں مسلمان ہیں، ان کا طریقہ آپ کو معلوم ہے، اب آپ انویسٹیگیشن تحقیق کرنے کے بجائے بسم اللہ پڑھ کر اس کو کھا لیں۔ لیکن جب آپ کو معلوم ہے کہ ان کا طریقہ غلط ہے یا وہ لوگ صحیح طور پر اسلامی شریعت کو فالو نہیں کرتے، تب آپ کے لیے اس میں زیادہ احتیاط کی بات ہے۔ اسی طرح سے اہل کتاب، خاص طور پر جو اپنی کتاب کو مانتے بھی ہوں اور کتاب کے مطابق ذبح کرتے ہوں، عیسائی، یہودی، ان کا ذبیحہ یا ان کا کھانا بھی مسلمانوں کے لیے جائز ہے۔ جو حلال چیزیں ہمارے لیے ہیں اگر وہی وہ پیش کرتے ہیں کھائے جا سکتے ہیں۔ اور خاص طور پہ یہودی جو ہیں ان کا جو میٹ ہے کوشر، وہ نسبتاً زیادہ اس میں اپنے رولز کو فالو کرتے ہیں، جب تک ربائی نہ آئے یعنی مذہبی پیشوا نہ آئے اور پراپر طریقے سے اس کو ذبح نہ کرے، اس کو اجازت نہیں دی جاتی۔ اس طرح سے اس میں زیادہ سیفٹی ہے، ورنہ بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو کرسچن کہتے ہیں وہ نہ مذہبی طریقے کو فالو کرتے ہیں اکثریت، اور نہ ہی اس کے ساتھ ان کا کوئی لنک ہوتا ہے، اس لیے یہ رول وہاں اپلائی نہیں ہوگا۔ یہ رول وہاں اپلائی ہوگا جو اپنے کتابی قوانین کو فالو بھی کرتے ہوں۔ اور جب ہم حلال کی بات کریں کھانے پینے کی، تو اس کے اندر کچھ اور بھی چیزیں جیسے دوائیں وغیرہ ہیں، میڈیسن، اس کے اندر بھی حرام اور حلال ہے، لیکن ہماری بہت زیادہ اکثریت بھائیوں اور بہنوں کی ایسی ہے جو سمجھتے ہیں کہ صرف کھانے پینے میں، اور وہ بھی کھانے پینے میں صرف گوشت کے مسئلے میں حرام اور حلال کا مسئلہ ہے، باقی جیسے آپ چاہے کریں۔ ایسے نہیں، رول وہاں بھی فٹ ہوگا۔ دواؤں کے اندر اگر آپ کو معلوم ہے کہ کوئی دوا ایسی ہے جس کے انگریڈینٹس میں ممنوعہ چیزیں ڈالی ہوئی ہیں تو اس کو اوائڈ کریں، اس سے بچیں۔ اور اگر ڈیمانڈ ہوگا تو آپ کو خود مارکیٹ میں ایسی دوائیں بھی مل جائیں گی جو ان چیزوں سے فری ہیں، جیسے اینیمل فیٹ ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں، جیلاٹین وغیرہ وغیرہ، تو ایسی بہت ساری چیزوں سے فری دوائیں بھی آپ کو مل سکتی ہیں، لیکن ڈیمانڈ کی ضرورت ہے۔ بہرحال کتاب الاطعمہ، کھانے پینے اور اس کے جو آداب ہیں اس کا ہم نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا، اور اب جو کچھ باقی رہ گیا تھا اس کو بتایا گیا۔ اگر اس سلسلے میں آپ کو کوئی مزید معلومات کی ضرورت ہو تو آپ خود اپنے گھروں میں مطالعہ کریں یا اپنے کوئی معتبر عالم دین سے بھی رجوع کریں تاکہ صحیح رہنمائی آپ کی ہو سکے۔ ہم یہاں تھوڑا سا وقفہ کریں گے، اگر کوئی سوال وغیرہ رہ گیا ہو تو۔